علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ UAE ٹی وی قانونی بات کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے جہاں پر بھی ہوں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے، جو کہ UAE میں بین ہٹنے کے بعد آنے کے منتظر تھے، اور پاکستان میں ان کو کچھ رکاوٹیں تھیں جو UAE نے شرائط رکھی تھی، جن میں سے ایک شرط ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی تھی، اور وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر میسر نہیں تھی، چاہے وہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہو، سیالکوٹ کا ہو، لاہور کا ہو، پشاور کا ہو، کراچی کا ہو۔ لیکن اللہ کے فضل سے ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور PIA نے اس چیز کی اناؤنسمنٹ کل یا آج صبح کی ہے کہ کل 12 اگست 2021 سے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی جو سہولت ہے وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر میسر ہوگی، اور بآسانی لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے UAE آ سکیں گے۔ اور میں اپنی پچھلی، اگر آپ تکلیف کریں تو پچھلی 1-2 ویڈیوز میں اس چیز کا بارہا آپ سے ذکر کر چکا تھا کہ چونکہ دونوں طرف سے UAE کی طرف سے اچانک 5 اگست کو بین ہٹانے کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ بالکل ایک اچانک تھی، اور پہلے کسی کو بھی اس کی خبر یا امید نہیں تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان میں جب اس خبر کا پتہ چلا 5 اگست سے پہلے، تو اس سارے پروسیجر کو ایئرپورٹس پر لانچ کرنے میں ظاہر ہے کچھ ٹائم لگتا ہے، لیبارٹریز کو بنانا، ان کو لانا، اور ایئرپورٹ کے اندر اس کی جگہ بنانی، اور ایویشن سے اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کرنا۔ تو میں پہلے اپنی کافی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اس چیز میں دیر ہے، لیکن اتنی دیر نہیں، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے ان یوٹیوبرز کا یا انڈیویجولز کا کہ جو کہ یا تو یہاں پر بیٹھ کر یا پاکستان میں بیٹھ کر جو لوگ آنے کے لیے بےتاب اور پریشان تھے، ان کو مزید پریشانی اور ایک اضطراب میں مبتلا کرنا کے مترادف تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو 5 اگست کو اگر یہ بین ہٹا ہے اور پاکستان نے 12 اگست جو کہ کل ہے، آج رات 12 بجے سے شروع ہو جائے گی یا کل صبح سے، تو اس کے مطابق 6 سے 7 دن کا ٹائم ہے۔ اس میں پاکستان نے اپنے ایک ایئرپورٹ پر جو کہ سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ہے اس میں اس سہولت کو پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو جہاں پر 3 سے 4 ماہ گزرے، ظاہر ہے تکلیف بھی ہے، کچھ کی فیملیز یہاں پر ہیں، کچھ کی پاکستان میں ہیں، اور بہت سے پیشنٹس بھی ہیں جن کی کچھ فیملیز یہاں پر تھیں، ان کے بچے پاکستان میں تھے۔ تو یہ 6 سے 7 دن کا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی آسانی کی ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پاکستان اپنے مزید جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر بھی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی جو سہولت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، جلد سے جلد اس کو اویلیبل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیوز جو ابوظہبی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان سے جو بھی پاکستانی ابوظہبی آئیں گے وہ ٹرانزٹ کی صورت میں ہوں گے، وہ ایئرپورٹ سے نہیں نکل سکیں گے۔ ٹرانزٹ کا مطلب کہ اگر وہ ایک طیارے سے لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا ٹائم جو ان کا شیڈول کے مطابق ٹائم ہے اس کو گزارنے کے بعد وہ اپنے دوسرے طیارے میں سفر کریں گے اور اس کے تھرو وہ روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ابوظہبی ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتے، لیکن البتہ UAE میں دبئی میں اگر کوئی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروا کر دبئی میں باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ابوظہبی میں بھی اس چیز کی جو سہولت ہے
اور جس طرح پہلے ایک سلسلہ آسانی سے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جاری و ساری کرے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ قانونی ایڈوائس، جو کہ لیگل ایڈوائس کے حوالے سے ہے، اور آج کی جو ایڈوائس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو بہت میری خواہش ہوگی کہ جو اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے وہ بھی ان تک یہ میرا میسیج پہنچے اور وہ اس ایڈوائس کو لیں، کیونکہ آپ کو UAE میں اگر آپ نے ایڈوائس لینی ہو اور کسی وکیل کے پاس یا لیگل کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہو، بہت سے لوگوں کے پاس پیسے کی وہ فراوانی نہیں، یا ان کے جو کیسز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اپنی لیگل ایڈوائس کے لیے یا کسی وکیل کو فیس دیتے ہوئے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سارا کیس ہے وہ چند ہزار درہم کا یا روپوں کا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ایڈوائس بہت ہی ضروری ہے، اور اسپیشلی بزنس مین جو یہاں پر بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ میری یہ رائے تھی، جو کہ کووڈ-19 سے پہلے بھی یہی تھی، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ابھی بھی میری کووڈ-19 میں بھی وہی رائے ہے، بلکہ میں اس پر زیادہ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بی پارٹی ہے جن سے آپ نے اپنی پیمنٹ کی وصولی کرنی ہے اور وہ آپ کو پیمنٹ کی وصولی نہیں کر رہی اور آپ کو پیمنٹ دینے میں ڈیلے کر رہی ہے مستقل طور پر، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ ایڈوائس رکھیں یا ان کو یہ پیشکش کریں کہ اگر آپ یکمشت پیمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے اوپر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، اور اس کا پھر آگے پروسیجر ہے کہ آپ چیکس ایک کی جگہ آپ 6 ماہ کا ہے تو 6 چیک وصول کریں گے، اگر 1 سال ہے تو 12 چیک وصول کریں گے، اور اس طرح سے آپ اس کا جو اس کے بعد کا پروسیجر ہے اس میں آپ اس سارے جو سسٹم ہے اس کی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی بی پارٹی جو کورٹ میں اگر آپ کا کیس ہو اور کورٹ میں وہ آپ کو یہ پیشکش کرے کہ آپ جو پیمنٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، انسٹالمنٹس میں اس کو وصول کر لیں، تو آپ بالکل بھی 1 منٹ ضائع کیے ہوئے اس چیز کو قبول کریں۔ کیوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ اسی ٹائم اس چیز کو امپلیمنٹ یا اس چیز کو ایگری کرتے ہیں تو پہلی پیمنٹ اگر مثال کے طور پر 50,000 ہے، اگر آپ اس کو 5 پیمنٹس پر یا 5 انسٹالمنٹس میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو جس وقت آپ نے ایگری کیا پہلی جو 10,000 کی پیمنٹ ہے وہ آپ کو اسی ٹائم شاید کورٹ میں یا اس کے 1-2 دن کے بعد فوراً جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو 50,000 آپ اس پر ایگری نہ کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ وہ پوری کی پوری جو پیمنٹ ہے وہ مجھے اکٹھی ملے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی بی پارٹی ہے وہ اپنے کیس کو اس سے اوپر والی کورٹ میں لے جائے، پھر وہاں پر اگر وہ ہارے تو وہ پھر اس سے آگے لے جائے، جس کو ہم ابتدائی اور پھر استئناف اور پھر اس کے بعد تمیز بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش کیجیے، اسپیشلی ان کووڈ-19 کے حالات میں، چونکہ لوگوں کے بزنس جو ہیں وہ تھوڑا سا مشکل کا شکار ہیں، ظاہر ہے جس سے آپ نے پیمنٹ لینی ہے اس کی آگے پیمنٹ کسی کے پاس رکی ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی اگر آپ کو پیشکش کرے اور اگر نہ کرے تو آپ اس کو ایڈوائز کریں کہ وہ آپ کو انسٹالمنٹس میں اس کی ادائیگی کر دیں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کے لیے بھی دینے میں آسانی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور میرے لیے مشکلات کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔